اس میں حقیقت کیا ہے، اگر جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے، یہ معاملہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے، اور جو پاکستانیز وہاں پر رہ گئے ہیں کیا وہ سیف ہیں، وہ کیا کرے، کیا وہ لوگ جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جو لوگ ایک بڑے بڑے کاروبار کر رہے تھے، کیا ان کے لیے بھی خطرہ ہے؟ قصور اس کا حکومت کا ہے یا قصور پاکستانیوں کا ہے یا قصور دبئی حکومت کا ہے؟ یہ سارے معاملات ہے کیا ہیں سارے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام معاملات بتانے جا رہے ہیں، آپ غور سے سنیے۔ ناظرین، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس چینل پہ کوئی بھی جو مطلب خالی جو افواہیں ہوتے ہیں ان پہ بات نہیں کرتے، جو حقیقت ہوتی ہے تحقیق کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ کیا دبئی کے یعنی UAE کے پاکستانی حکومت کے ساتھ تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ UAE پاکستان سے چاہتا تھا کہ پاکستان کیا کرے کہ ایران پر الٹا اٹیک کرے، مکمل کھلم کھلا ان کی حمایت کرے اور ان کو بچائے۔ لیکن ناظرین ادھر اس طرف سعودی عرب تھا جو پاکستان کی بات سمجھ گیا۔ پاکستان نے سمجھایا ہوا تھا کہ یہ آپس میں لڑانے کا معاملہ چل رہا ہے، تم سوچ اور سمجھ سے کام لو، صبر سے کام لو۔ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ میں UAE پہ حملہ نہیں کر رہا، میں کس پہ حملہ کر رہا ہوں، میں تو ان پہ حملہ کر رہا ہوں جو UAE نے دشمنوں کو لا کے اپنی زمین پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ حملہ کر رہا ہوں۔ دبئی ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہے، دبئی سمجھتا ہے یا UAE کی تمام جو ریاستیں ہیں وہ ان کو اپنا دوست سمجھتی ہیں۔ اب ان کو نہ پاکستان کی سمجھ آئی، نہ ان کو ایران کی سمجھ آئی، نہ ان ہونے والے اٹیکس کی سمجھ آئی۔ تو یہ بات اب UAE کو سمجھانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ جس راہ پہ چل بیٹھے اس سے وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ مزید آگے جائیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم، ٹھیک ہے جی، اب ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب بات کریں جو پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، جی اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں صرف ایک ہی ذریعہ ہے، ذریعہ آمدن کا جو باہر سے آتا ہے، وہ ریمیٹنسز ہیں۔ جو لوگ UAE میں، یورپ میں جہاں بھی کام کرتے ہیں، تو کیونکہ ان ریمیٹنسز کے ذریعے پاکستان کو پیسہ آتا ہے اور پاکستان کے اخراجات فضول کے زیادہ ہیں اور کام کے ہے ہی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے نا، ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز، وہ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لگتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے دبئی چاہتا ہے کہ پاکستان، UAE چاہتا ہے کہ پاکستان برباد ہو، یہ ناکام ہو جائیں، یہ برباد ہو۔ اس کو کرنے کے لیے وہ پاکستانیوں کے انہوں نے ویزے کینسل کر دیے، پاکستانیوں کے ویزے سٹیمپ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر اب ایجنٹس کیا بتا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ایجنٹس کی بات سنیے ناظرین۔ ایجنٹس بتاتے ہیں کہ پہلے جو ٹکٹ 1,20,000، 1,15,000، 1,10,000 کا آتا تھا، اب وہ 3 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ وہاں پر سٹیبل نہیں ہے اور ویزے بھی سٹیمپ نہیں ہو رہے، بلکہ کئیوں کو تو ایئرپورٹ سے بھی واپس بھیجا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو دبئی میں رہ رہے تھے، جن کو گولڈن ویزاز ایشو ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پر انڈسٹریاں لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جن کے کاروبار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دبئی کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ فارن جو انویسٹمنٹ ہے اسی پر یہ زیادہ، تیل وغیرہ سے بھی زیادہ ان کی فارن انویسٹمنٹ ہے جو باقی لوگ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین انہوں نے پاکستان سے دشمنی کی بنا پر انہوں نے یہ اب کہا ہے کہ ہم اگر مر رہے ہیں تو ہم تمہیں بھی نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ ایک دشمنی ہے جو کہ دکھائی تو دے رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آفیشیل نہیں ہے۔ تو ناظرین اب جو لوگ دبئی سے آئے ہیں وہ کیا کیا بتاتے ہیں؟ ناظرین ایک بہت ہی ایک سادہ سا لڑکا ہے اور محنتی لڑکا، وہاں سے ڈپورٹ کیا گیا، ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کو جناب بلا کے ایک CID آئی، انہوں نے اس کو آفس سے نکالا، جبکہ اس کا موبائل اور اس کی ساری چیزیں تھیں وہ ساری وہیں کی وہیں تھی، آفس میں رکھی ہوئی تھی، اور سیدھا اس کو جیل میں رکھا گیا 8-10 دن، جس میں اس نے بتایا کہ اس نے 15-20 ہزار کے قریب اور بھی پاکستانی جیل میں دیکھے جن کو ایسے ہی اٹھایا گیا تھا، اور اٹھا کے ظاہر پاکستان سفر کرا دیا گیا تھا کسی نہ کسی شہر میں، جہاں کی بھی فلائٹ مل رہی ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا قصور کیا تھا ناظرین۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل پہ انہوں نے کوئی شیئر کی ہے انفارمیشن، جس کی وجہ سے ان کو
نکالا گیا ہے، جنگ کی انفارمیشن، یہ سارے فیکٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ علی کا کیا قصور تھا کہ اس نے جو ہے وہ ایک مجلس اٹینڈ کی تھی، اور کیا مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں آخرکار مجلس اٹینڈ کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ جنہوں نے اسلام کے مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ اس میں مجلسیں جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں، جن کے پاسپورٹ کے اوپر ایران کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، کبھی وہ گئے ہیں وہاں پر اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ کچھ ظاہر ہے کہ زیارات کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ یہ سب فیکٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے مجلس بھی اٹینڈ نہیں کی، ہم نے سوشل میڈیا پہ کوئی جنگ کی فوٹیج بھی شیئر نہیں کیا ہے، ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بات جو ہے وہ سننے کے لائق ہے، اور آپ غور کیجئے۔ اب آپ احتیاط کیجئے جو یو اے ای میں رہ رہے ہیں، بلکہ سعودیہ میں بھی رہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، کہاں سے لے کے کر رہے ہیں؟ یو اے ای کمپنیز کا ہے، اتصالات کا ہے۔ تو ناظرین، فار ایگزامپل ان لوگوں کے سامنے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ جب کوئی فوٹیج آتی ہے جو جنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں بتایا گیا کہ ایران حملے کر رہا ہے، اور یہ اس فوٹیج کو پورا دیکھتے ہیں، ویو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور بھی ویڈیو آتی ہے اس کو بھی ویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا کسی پہ کومنٹس بھی چھوٹا سا کر دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی ان کی جو ویوز ہیں وہ اس قسم کی ویڈیوز کے ہیں جو جنگ سے ریلیٹڈ ہیں، جو ایران کے حق میں ہیں یا وار سے ریلیٹڈ ہیں، تو اتصالات جو کمپنیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہی ہیں، ان کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے۔ یوٹیوب، ٹک ٹاک، ان تمام چیزوں کا گوگل کا الگوریتھم ہوتا ہے۔ الگوریتھم یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل، جب آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، یہ آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے ہیں جو آپ نے پسند کی ہے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو حکومت کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا مواد دیکھ رہے ہیں، آپ کیا چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک قسم کا، تو وہ اس بیس پہ بھی ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ آپ سے کوئی ایویڈنس نہیں مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے تو موبائل بھی انہوں نے چیک نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پہلے اپنے پاس ایویڈنس ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تب وہ آپ کو نکال رہے ہیں۔ یہ جو الگوریتھم کا معاملہ ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارا سوشل میڈیا سے تعلق ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ وہ نام، فار ایگزامپل وہ لوگ جن کے حتیٰ کہ آپ اندازہ اس سے بھی لگا لیجئے، وہ لوگ جن کے نام شروع ہو رہے ہیں علی، حسن، زین العابدین، ٹھیک ہے جی، یا حسین، یا نقوی، یا جو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو رضوی وغیرہ نام سارے لگتے ہیں، وہ بھی ان کی لسٹ میں آ چکے ہیں۔ آپ اپنا نام نہیں بدل سکتے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت صرف دبئی یا یو اے ای والوں کا نہیں ہے، اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر یو اے ای ان تمام فوٹیج کو چھپا رہا ہے تو پھر بھی یہ پہنچ کے رہے گا۔ اب یہ بیسیکلی اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ جاری ہو چکا ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، ان کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں، لیکن یہ مزید اپنے لیے ہلاکت کا باعث بن رہے ہیں۔ اب ناظرین، جو لوگ وہاں دبئی میں رہ رہے ہیں وہ کیا کریں؟ آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے سامان جو کچھ بھی ہے نا، اگر ایسا ویسا واقعہ ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو اپنے دوستوں یاروں کو بتا دیں کہ بھائی اگر مجھے غائب ہو جاتا ہوں یا میں اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ میرا سامان ہے، میرے گھر والوں تک پہنچا دیجیے گا، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہاں پر ہیں، یہ کر دیجیے گا۔ کیونکہ ناظرین، جو اٹھائے لیے جاتے ہیں وہ نہ اپنی گاڑی بیچ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہیں سے کال آ جاتی ہے نا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو امیڈیٹلی اگر آپ کے پاس گاڑی وغیرہ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ اب یہ ایک سجیشن ہے، اگر آپ لیں نہ لیں خود اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ لیں کہ جتنے بھی جلدی ہو سکتا ہے سامان کسی کے حوالے کر کے یا بیچ کر وہ آپ آئیں، تو اللہ رب العزت ہے، تو نہ یہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے والے ہیں سارے، تو آپ لوگ بھی بڑے سوچ سمجھ کے، کیونکہ آپ سب سمجھ گئے ہیں حقیقت کیا ہے۔ تو ابھی مزید آپ کے لیے میں ویڈیو انشاءاللہ لے کے آؤں گا فیکٹس کی بنا پر۔